ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ کاکروچوں کی کامیابی پر دل کرتا تھا کہ اس پارٹی کے وجود، اس کے آغاز کے بارے میں بہت کچھ کہا جائے، لکھا جائے، لیکن آج اس کی کامیابی نے بھارت میں ہی نہیں بلکہ بیرون بھارت میں بھی یہ ثابت کرنے یا یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جب نوجوان نسل ہوش و حواس کے ساتھ جوش میں آتی ہے وہ کیا کچھ کروا سکتی ہے۔ اروندھتی رائے نے اس پارٹی کے وجود کے بعد سے احتجاجات کا جب سلسلہ شروع ہوا اور پھر 25 تاریخ کو ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا جس کا انہوں نے عنوان دیا نہتے اور خطرناک نوجوانوں کی نئی کاکروچ جمہوریت۔ کتنا بہترین عنوان تھا اس مضمون کا۔ پڑھتا گیا تو محسوس ہوا کہ کیوں نہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں، جس کو ترتیب وار بہترین انداز میں ہم لوگوں کے سامنے ایک داستان سنانے کی کوشش کی گئی جو حقیقت سے قریب نہیں بلکہ حقیقت ہی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے برسوں بعد اپنے ہندوستانی ہونے پر اس قدر فخر ہو رہا ہے۔ دراصل جب لگا کہ اب کوئی امید نہیں بچی، وہ آ گئے۔ برسات کے ساتھ ننھے جوان کاکروچ وہ پیدا ہوئے ایک جج اور ایک لطیفے کے ملن سے۔ اب تک ہم سب اس کہانی سے واقف ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی ریکارڈ کے لیے اسے یہاں درج کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان کے چیف جسٹس سوریہ کانت کے متکبرانہ اور اس توہین آمیز تبصرے کے کچھ بے روزگار ہندوستانی نوجوان کاکروچ اور طفیلی ہیں کہ جواب میں امریکہ کے بوسٹن میں رہنے والے طالب علم ابھیجیت دیپ کے، جو کاکروچ پارٹی کے صدر ہیں، صدر بن گئے آگے جا کر، انہوں نے سوشل میڈیا پر انگریزی میں لکھا، کیا ہو اگر سارے کاکروچ ایک ساتھ آ جائیں۔ لاکھوں لوگوں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا اور پھر اس طرح کاکروچ جنتا پارٹی وجود میں آ گئی۔ یعنی کہ کاکروچ جنتا پارٹی کو وجود میں لانے والے ہندوستان کے چیف جسٹس سوریہ کانت کا ایک متکبرانہ اور توہین آمیز لہجہ تھا جو ہندوستان کے کروڑوں بے روزگار نوجوانوں کو دھچکا لگا تھا، تکلیف ہوئی تھی، درد کا احساس ہوا تھا، ان کو اپنی توہین اس میں نظر آ رہی تھی۔ دیپ کے اس کہانی کے بانسری نواز کی طرح آگے آگے چلے اور ان کے پیچھے پیچھے ہزاروں نوجوان شہری چل پڑے۔ پہلی مانگ اٹھی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کی۔ وہی وزیر جو ایک کرپٹ اور سڑ رہی وزارت کے سربراہ ہیں، جس کی نگہبانی میں آئے دن الگ الگ امتحانات کے پیپر لیک ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے مطابق سن 2014 سے اب تک تقریباً 152 بار پیپر لیک ہو چکے ہیں۔ پرچہ لیک کے ان واقعات نے ان لاکھوں نوجوانوں کی زندگی برباد کر دی ہے جنہوں نے ان امتحانات کی تیاری میں کئی سال صرف کیے۔ ان میں سے بعض کے والدین کو اپنے بچوں کی پڑھائی اور امتحان میں بیٹھنے کی فیس، جو ایک طرح کی قانونی وصولی ہے، بھرنے کے لیے اپنی زمین یا گھر تک فروخت کرنا پڑا۔ اسی سال مئی میں میڈیکل کورس میں داخلے کے لیے ہونے والے نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ، جس کو نیٹ کہا جاتا ہے، اس کا پیپر لیک ہونے کے بعد مایوسی کے عالم میں کم از کم 12 طلباء کی خودکشی کی خبریں سامنے آئیں۔ جب کاکروچوں کا غصہ ایک آن لائن سونامی میں تبدیل ہو رہا تھا، تبھی دیپ نے وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا، یعنی امریکہ سے ہندوستان آنے کا۔ 6 جون کو دہلی ایئرپورٹ سے وہ سیدھے جنتر منتر پہنچے۔
معروف سماجی کارکن سونم وانگچک بھی ان کی حمایت میں آگے آئے اور غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ اسی کے ساتھ آل انڈیا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے 6 طلباء نیہا بورا، منیش کمار، آمین امیتوش، دانش علی، رشیکیش اور دیپک نے بھی بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا اور سونم وانگچک کے پاس یہ کونے میں بیٹھ گئے۔ اس درمیان ملک کے دوسرے شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے دھیرے دھیرے کم تعداد کے ساتھ شروع ہوئے۔ جیسے جیسے بھوک ہڑتال پر بیٹھے لوگوں کی حالت تشویشناک ہوتی گئی، انٹرنیٹ پر سرگرم نوجوان سچ مچ جنتر منتر پہنچنے لگے۔ اسی دوران کاکروچ جنتا پارٹی نے اعلان کیا کہ وہ 20 جولائی کو یعنی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آغاز سے ٹھیک ایک دن پہلے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرے گی، لیکن اس مارچ سے 2 دن قبل 18 جولائی کی صبح دہلی پولیس نے سونم وانگچک کو اسٹیج سے زبردستی اٹھا لیا۔ پہلے انہیں ایک سرکاری اسپتال اور بعد میں ان کی اہلیہ کی درخواست پر NCR کی ایک نجی ہاسپٹل میں حراست میں رکھا گیا۔ ان کی بھوک ہڑتال 23 جولائی کی دیر رات ختم ہوئی۔ اس سے قبل 20 جولائی کو مارچ سے پہلے عائسہ کے طلباء نے بھی اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد پورے شہر میں کاکروچ چھا گئے۔ وہ ٹرین، بس، فلائٹ، میٹرو ہر ممکن ذرائع سے آ رہے تھے۔ وہ ہر گھنٹے ان کی تعداد بڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ دہلی کے آسمان کو سورج کی پہلی کرن نے ابھی چھوا بھی نہیں تھا کہ جنتر منتر پر صرف وہی تھے، ہزاروں ہزار اور لاکھوں لاکھ۔ سورج نکلتے نکلتے یہ صاف ہو گیا تھا کہ مایوسی اور غصے سے ابل رہی یہ نسل، جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنا مستقبل کا شیرازہ بکھرتے دیکھا ہے، اب وہ سب کچھ واپس لینے جا رہی تھی جو ان کے والدین اور دادا دادی کی نسلوں نے گنوایا تھا۔ ایک معاشرے اور ایک ملک کے طور پر ہمارے وقار اور ایک جمہوری ملک کے شہری ہونے کے ناطے ہمارے حقوق۔ مظاہرین نے اپنے غیر معمولی ہمت اور شائستگی سے اس زہریلے خوف کو دور کر دیا جو اتنے برسوں میں ہم سب کی عادت کا حصہ بن چکا تھا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے سب گویا مذاق ہی مذاق میں کر دکھایا۔ دن ڈھلتے ڈھلتے یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ اب یہ تحریک ان سب باتوں سے کہیں بڑی ہو چکی تھی جن کی مانگ احتجاج کی قیادت کرنے والے رہنما کر رہے تھے۔ دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ اب ایک چھوٹی بات ہے، اب بہت کچھ داؤ پر ہے۔ تمام سرکاری مشنری ہیں، مشنری میں اوپر سے نیچے تک پھیلا تعفن صاف ظاہر ہو رہا تھا اور اسی سے کسی سڑتی ہوئی لاش جیسی بدبو آ رہی تھی۔ یہاں آئے ہوئے چند بے حد چھوٹے کاکروچ جن کی عمر محض 7 یا 8 برس ہوگی، انہیں بھی اب یہ بات بخوبی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اس مارچ سے ذرا پہلے یہ شہر کے پولیس سربراہ کو تیزی سے اور تقریباً خاموشی کے ساتھ بدل دیا گیا تھا اور ہمارے خوفناک مرکزی وزیر داخلہ کی خطرناک صلاحیتوں کے بارے میں بھی لوگوں کے دلوں میں دبی ہوئی تشویش موجود تھی۔ اس کے باوجود نہ پولیس اور نہ ہی وزارت داخلہ 20 جولائی کو دہلی پہنچنے والے عوامی سیلاب کے حقیقی پیمانے کا اندازہ لگا سکی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، بسیں، سڑکیں اور میٹرو اسٹیشن بند کر دیے گئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے انٹرنیٹ بند کرنے کی بھی کوشش کی لیکن انٹرنیٹ ہی کے ماحول میں پروان چڑھی نوجوان نسل نے میمز اور ویڈیو کی ایسی بھرمار کر دی کہ یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ ایسے میمز اور ویڈیوز جو بیک وقت آپ کو ہنساتے بھی ہیں اور رلاتے بھی ہیں۔ دہلی کی سیکورٹی صورتحال کسی سے پوشیدہ نہیں مگر اس احتجاج میں شریک نوجوان خواتین کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہجوم کے اندر بھی خود کو محفوظ محسوس کیا، اگرچہ کچھ نے پولیس کی جانب سے غلط طریقے سے چھونے کی بات بھی کہی۔ ہم نے مسلمانوں، ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں اور بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ ہر ذات اور ہر طبقے کے لوگوں کو ایک ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے پولیس کے سامنے ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے دیکھا۔ واضح یا لمبی تقریر کرنے کے بجائے انہوں نے ہمیں اپنے خوابوں کے خوبصورت ہندوستان کی ایک جھلک دکھائی بلکہ اس سے حقیقت کا روپ دیکھ کر بھی دکھایا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پولیس نے اپنے پہلے بیریکیڈ کو ویلڈنگ کے ذریعے آپس میں جوڑ دیا اور اپنا وہی پرانا آزمودہ حربہ اختیار کیا۔ پتھروں سے بھرا ٹرک احتجاجی مقام کے قریب لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ پہلے سے ٹوٹی پوٹی گاڑیاں وہاں لائی گئی اس امید پر کہ بعد میں یہ تاثر دیا جا سکے کہ نوجوان تشدد پر آمادہ ہو چکے تھے اور پولیس نے جو کارروائی کی وہ محض اپنے دفاع میں کی۔
وہ سادہ لباس میں ملبوس گنڈوں کی ایک فوج بھی ساتھ لائے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ڈنڈے تھے، اور کارروائی کی تیاری کے طور پر ریپڈ ایکشن فورس کے اہلکاروں نے اپنی وردیوں سے اپنے ناموں کی پٹیاں بھی ہٹا دی تھی۔ وفادار گودی ٹی وی چینل جھوٹ پھیلانے کے لیے بالکل تیار تھے، کچھ تو اتنے ترکال درشی تھے کہ انہوں نے ان واقعات کی بھی خبریں بنا دی جو سرے سے پیش ہی نہیں آئے تھے۔ ہندوستان میں خبریں گویا مستقبل کے بارے میں ہوتی ہیں، حال کے بارے میں نہیں، مگر ان میں سے کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ پولیس اور RAF نے لاٹھیاں برسائی، کئی بچوں کے سر پھوڑ دیے، کئی کے ہاتھ پاؤں آنسو گیس کے گولے میں داغے گئے، مگر نوجوان آگے بڑھتے رہے سیدھے پارلیمنٹ کی طرف، وہیں جہاں جانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے، سیکورٹی اہلکار اپنے اپنی جگہ سنبھال رہے تھے اور ان کے AK-47 کے نشانے پر نہتے طلباء تھے۔ اس کے باوجود یہ کاکروچ چلتے جا رہے تھے، اور اسی پیش قدمی کے دوران انہوں نے وہ پردہ ہٹا دیا جس کے پیچھے حکومت اپنی صفاقی کو چھپائے رکھتی ہے۔ ایک ایسی اقتدار پرست قوت جو سخت گیر اور ظالم ہے، ایک فاسسٹ حکومت ہے۔ ایسے بے رحم اور سنگ دل لوگوں کا گروہ جو جس ملک پر حکومت کر رہے ہیں اس کی تاریخ اور اس کے تنوع کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ جو صرف نفرت کرنا جانتے ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ پتا ہے کہ سوچنا کیا ہوتا ہے۔ جب مظاہرین پارلیمنٹ کی جانب بڑھ رہے تھے تو ہمارے بہادر شیخی خور وزیر اعظم کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ اراکین پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی اس نئی چمچماتی عمارت سے باہر نکلنے سے روک دیا گیا جس کا ارادہ ہی ہر نئے انداز میں آئین کی بنیادوں کو کمزور کرنا محسوس ہوتا ہے۔ شام تک پولیس نے احتجاجی مقام کا مرکزی سٹیج توڑ ڈالا، تاہم رات ہوتے پاش کی گھاس کی مانند کاکروچ دوبارہ وہاں اگ آئے۔ جب پولیس اپنا کام نمٹا کر اس رات واپس جا رہی تھی تو انہی کاکروچوں نے بچوں کو پیٹنے پر پولیس کے لیے سٹینڈنگ ویشن دیا۔ مودی جی واہ! اس سے کسی بڑے سیاسی انقلاب یا تبدیلی کی توقع کرنا نادانی ہوگی، لیکن اسے محض ایک وقتی جوش یا جذباتی رد عمل سمجھ کر مسترد کر دینا بھی حماقت ہوگی۔ اس بات پر بھی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ نیوز چینل اور میڈیا میں غیر ملکی فنڈنگ، CIA یا بیرونی سازشوں سے متعلق قیاس آرائیاں اور سازشی نظریات کی باتیں چل رہی تھی۔ خود پر ناز کرنے والے ایک پرانے آندولن جیوی کی طور پر اعتراف کرتا ہوں کہ اس تحریک کے آغاز میں محتاط اور چوکس تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں ہم ایک اور انا تحریک کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، یعنی 2011 کی وہ نام نہاد انسداد بدعنوانی عوامی تحریک جس کی ابتدائی نیت خواہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن آخرکار اس نے ہمیں ایک ایسی سیاسی جماعت کی حکومت دی جس نے ملک کے ہر ادارے کو تباہ کر دیا۔ ایسی جماعت جو اپنے آپ اور حکومت ہند میں کوئی فرق نہیں کرتی، ایسی جماعت جو نہ ملک کی عزت کرتی ہے اور نہ ہی اس کے شہریوں کی، ایسی جماعت جس نے نہ صرف عالمی سطح پر ہندوستان کو شرمندہ کیا بلکہ اسے زوال کی گہرائیوں میں بھی دھکیل دیا۔ لیکن کاکروچ جنتا پارٹی کے بارے میں میرے شکوک و شبہات اس وقت دور ہو گئے جب میں نے مرکزی دھارے کے میڈیا میں اس کے خلاف تلخی اور متعصبانہ رویہ دیکھا۔ میرے لیے اعتماد کی علامت تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ابھیجیت دیپکے کا تعلق دلت برادری سے ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ کسی کی توجہ اس پہلو پر مرکوز ہی نہیں تھی۔ پھر میرے لیے سب کچھ اس وقت بدل گیا جب میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، اگر میں خالد ہوتا یا مسلمان ہوتا تو میں جیل میں ہوتا۔ ان میں ہندوستان کی اس کریہ سچ کو بیان کرنے کی ہمت تھی، یہ تسلیم کرنے کی جرأت کہ ہمارے ملک میں ہر چیز، یہاں تک کہ قانون بھی سب کے لیے یکساں نہیں ہے۔ ہر چیز مکمل طور پر آپ کے مذہب، ذات، طبقے، نسل اور جنس پر منحصر ہے۔ ایک بے حد گہری بات تھی جسے انہوں نے انتہائی سادگی سے بیان کر دیا۔ ایسے وقت میں جب اپوزیشن جماعتوں کے رہنما بھی ہندو رد عمل کے خوف سے مسلمان کہنے کے بجائے اقلیتی برادری کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، دیپکے کی اس بات نے مجھے فوراً جنتر منتر جانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جب دیپکے نے خالد کو کہا تو ان کا اشارہ JNU کے اس اسکالر عمر خالد کی طرف تھا جو شرجیل امام اور کئی دوسروں کی طرح تقریباً 6 برس سے بغیر سنوائی کے جیل میں بند ہے۔ اب پوچھے عمر کا جرم کیا ہے؟ سال 2020 میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران مظاہرین سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کرنا، وہ بھی ایسے وقت میں جب دہلی آگزنی، قتل اور مساجد کو نذر آتش کیے جانے کے ہولناک واقعات سے لرز رہی تھی۔ ان واقعات کو ہندو بلوائیوں نے پولیس کی نگرانی میں انجام دیا تھا، وہی پولیس جو کبھی ان واقعات کی خاموش تماشائی بنی رہی اور کبھی خود بھی ان میں شریک نظر آئی۔ عمر کی ضمانت کی ایک کے بعد ایک درخواست ان ججوں نے مسترد کر دی جن میں شاید اب درست فیصلہ کرنے یا حق کو پہچاننے کا حوصلہ باقی نہیں رہا۔ جوں کاکروچ آگے بڑھ رہے تھے،
ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگی شکر ہے کہ ان میں سے زیادہ تر مسلمان، سکھ، عیسائی یا آدیواسی نہیں ہیں، ورنہ انہیں کچل دیا جاتا، مار دیا جاتا، گولیاں مار دی جاتی یا جیلوں میں ڈال دیا جاتا۔ شکر ہے کہ وہ کشمیری نہیں ہیں، ورنہ ان کی بینائی بھی چھین لی جاتی۔ اگرچہ 20 جولائی کے احتجاج کے بعد کچھ افراد کو پیلٹ گن جیسے ہتھیاروں سے لگنے والی چوٹ جیسی چوٹیں ضرور آئی، شکر ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ہندو ہیں۔ ہندوستان کے لیے اس سے زیادہ افسوسناک حقیقت اور کیا ہوگی کہ آج یہ بات باعث اطمینان سمجھی جا رہی ہے، تاہم حالات ایک لمحے بدل سکتے ہیں۔ ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ دیگر ریاستوں سے ہزاروں نیم فوجی اہلکار بلائے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والا وقت کیا منظر دکھائے گا۔ تو پھر ان سب کا حاصل کیا ہے؟ انا تحریک، جسے کارپوریٹ میڈیا میں تبدیل ہو چکے سینکڑوں ٹی وی چینلوں نے ہفتوں تک مسلسل 24 گھنٹے غیر معمولی کوریج دی تھی کہ برس کاکروچ جنتا پارٹی کے پاس اپنے علاوہ صرف انٹرنیٹ ہی کا سہارا ہے۔ انا تحریک میں راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ نے دراندازی کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور نریندر مودی کی قیادت والی بھارتیہ جنتا پارٹی ٹی وی چینلوں کے بنائے ہوئے اس ماحول سے انتخابی فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار کھڑی تھی۔ اس کے برعکس کاکروچوں کے معاملے میں کوئی منظم اپوزیشن جماعت اس انتظار میں نہیں بیٹھی کہ وہ اس تحریک کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے اسی حد تک آگے لے جائے۔ اگر کوئی حقیقی سیاسی عمل شروع نہیں ہوتا تو آج جو اچانک غصہ اور اشتعال نظر آ رہا ہے وہ بتدریج ختم ہو جائے گا، جب تک بڑے رہنما اور اپوزیشن جماعتیں اپنی باہمی سیاسی کشمکش اور چھوٹے موٹے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ حکومت بھی یہ جانتی ہے کہ ایسا ہونے کے امکانات کم ہیں، اس لیے وہ مطمئن ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اسے صرف انتظار کرنا ہے۔ اقتدار کے پاس انتظار کرنے کی طاقت ہے، عوام کے پاس نہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ ساری وہ تفصیلات تھی کاکروچ پارٹی کے حوالے سے جس کو اروندھتی راؤ نے ایک بہت لمبے مضمون میں الگ الگ اعتبار سے سابقہ کہانیوں کو، تاریخ کو پیش کر کے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف کاکروچ پارٹی کی اس وقت کامیابی ہو چکی ہے۔ کاکروچ پارٹی کا وجود کیسے آیا اور کیا کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کاکروچ پارٹی کا یہ آندولن، اس کی فکر اور اس کی تحریک آگے بھی جاری رہے گی یا پھر یہیں پر خاموش ہو جائے گی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔